بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معفر علماء کرام اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں فضیلت الشیخ محمد احمد السلفی حفظہ اللہ، جنہوں نے بار بار میسیج کر کے اور بار بار کال کر کے آپ کے اس دیار کے لیے اور اس علاقے کے لیے 6 اپریل کا ٹائم فکس کیا، اور آپ نے رات کے تقریباً 1:45 بجے تک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس اجلاس کو سماعت فرمایا۔ اس اجلاس میں ہمارے استاذ محترم مولانا خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ کو بھی آنا تھا، لیکن وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، طبیعت ان کی ناساز ہوئی، انہوں نے معذرت چاہی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین استاذ محترم مولانا خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جلد از جلد ان کو صحت یاب فرما کر ان کے گھر پہ ان کو واپس بھیج دیں۔ ان کے علاوہ بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اس علاقے میں ہماری آمد کوئی پہلی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایک وقفہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، لیکن میں بار بار آتا تھا۔ محمد احمد سلفی حفظہ اللہ کے والد محترم محمد علی الفیضی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر سال مجھے بلایا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، اور جب کبھی میں ان کا کال یا فون نہیں اٹھا پاتا تھا تو ہمارے استاذ محترم کو وہ کال کیا کرتے تھے، اور کسی نہ کسی دباؤ بنا کر اور پریشر بنا کر کسی نہ کسی طرح وہ پروگرام یہاں کرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو غریب رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، قوم و ملت کے لائق پر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کافی رات تک آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اب تک سنا، اور اب جو میری باری آئی ہے اب بھی آپ بیٹھے ہیں اور مجھے برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس اجلاس کا جو مقصد ہے بارئلہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام نام ہی ہے ابتلا اور آزمائشوں میں مبتلا ہونے کا۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ ہم اسلام کو قبول بھی کر لیں اور اسلام کو اپنائیں بھی، اور ہم آرام سے اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اس کا گزر بسر ہوتا رہے، تو یا تو وہ اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھ پا رہا ہے، یا پھر اس نے اسلام کو کا مذاق بنایا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔
قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں مجھے آسانی ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے، کوئی دوسرے دین کی کھوج کرو گے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دوسرا دین دیکھنے میں چاہے کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹڈ ہے، وہ رد کر دیا گیا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو اللہ کہہ رہا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا، جس شخص نے بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی پیروی کی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے نہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کو فالو کرتا ہوں اس لیے میں اسلام کی تعریف میں بول رہا ہوں، نہیں، بلکہ اسلام کی تعریف اللہ نے اس لیے کی ہے اور اسلام کو قبول کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرے تمام مذاہب کو اس لیے ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، سب کا دین یہی تھا، سب کا مذہب یہی تھا۔ تو اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں مذہب صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام، جو اس نے نازل کیا ہے، جو اس نے اتارا ہے۔ اسلام کے علاوہ بقیہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسان کے خود ساختہ ہیں۔ جیسے ایئر کنڈیشن کی ہوا خود ساختہ ہے، پنکھے کی ہوا خود ساختہ ہے، ہوائی جہاز میں جب ہم پرواز کرتے ہیں، اڑتے ہیں تو اس میں ملنے والا آکسیجن خود ساختہ ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی آکسیجنز ہیں، ہوائیں ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے چلائی ہوئی نیچرل اور قدرتی ایک ہی ہوا ہے، اور وہ جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہی ہوا ہے اور وہ سب کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کی اس ہوا پر کسی ایک کا اختیار نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے جو روشنی کی ہے سورج کی، وہ ایک ہی سورج ہے جس کی روشنی سب کے لیے ہے، چاند جو سب کے لیے ہے، آسمان سے برسنے والی بارش جو سب کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر کسی ایک کا ادھیکار نہیں ہے۔ جیسے ہوا سب کے لیے، سورج کی روشنی سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین اسلام بھی سب کے لیے، اس پر کسی ایک کا حق نہیں۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے، اور آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی، سارے پیغمبر اسی دین کو لے کر آئے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا آخری نبی کی حیثیت سے، تو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا اور کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں کوئی نیا دین نہیں دیا ہے، آپ جو اسلام لوگوں کو دے رہے ہو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسلام میں ہی دے رہا اور مجھ سے پہلے کوئی لے کر نہیں آیا، آپ سے پہلے بھی یہ دین، یہی مذہب، یہی دین تمام پیغمبر لے کر آئے تھے۔
نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ جب ان لوگوں کے، ان پیغمبروں کے ماننے والوں نے کجروؤں نے کجربی ملائی اور اصلی میں ڈالڈا کی آمیزش کی، تب اللہ رب العالمین نے اس کی صحیح شکل جو مسخ کر دی گئی تھی، جو مٹا دی گئی تھی، جس کی اپنی صورت کو ختم کر دیا گیا تھا، اس کی اصلی شکل دے کر آپ کو بھیجا ہے، کوئی نیا دین دے کر نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن کی صاحب نے کلیئر کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین لے کر نہیں بھیجا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوئی نیا اسلام، کوئی نیا دین، کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا۔ ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا جو حضرت نوح کے لیے تھا، جو میں نے نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جو دین نوح لے کر آئے تھے، جس کی استھاپنا حضرت نوح نے کی تھی، جس کے نفاذ کا حکم ہم نے حضرت نوح کو دیا تھا، اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع کیا اور ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وحی کے ذریعے ہم نے باخبر کر دیا۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اور نوح علیہ السلام کے بعد اس دین کو ابراہیم بھی لے کر گئے۔ ابراہیم کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو وہ بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ موسیٰ کے بعد جب عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے۔ یعنی بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ نوح کا بھی دین ہے، یہ ابراہیم کا بھی دین ہے، یہ موسیٰ کا بھی دین ہے، عیسیٰ کا بھی دین ہے۔ ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا۔ اس دین کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب کا دین ہے، صرف اس پر مسلمان اپنا دعویٰ نہیں ٹھوک سکتے۔ مولوی جرجیز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے ہم ٹھیکیدار ہیں اور یہ صرف مسلمانوں کا دین ہے۔ آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو زہر افشانی ہو رہی ہے، جو اگلا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات غیر مسلموں میں یہ سمجھانے میں ہم ناکام رہے ہیں کہ یہ دین تمہارا نہیں ہے، صرف ہمارا ہے۔ ہم نے اپنے حالات ایسے بنا لیے ہیں، ہم نے اپنے مزاج اس طریقے کے بنا لیے ہیں کہ لوگ اب یہ سمجھنے لگے کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین ہے۔ ہم نے یہ ان کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں یہی دین تمہارا بھی دین ہے، یہی اسلام تمہارا بھی ہے۔ محمد الرسول اللہ تو ماتر قاصد ہیں، ایلچی ہیں، دودت ہیں، آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں، آپ نے تو وہی دین دیا ہے جو حضرت نوح نے۔ اور میں اس کو تھوڑا سا اور وسیع انداز میں کہہ دوں اور کسی مسلمان کو اگر تکلیف نہ ہو تو ہم یہ بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ یہی دین منو کا دین ہے۔ منو بھی یہی دین لے کر آئے تھے۔ منوسمرتی میں جو لکھا ہوا ہے اور قرآن سے اگر آپ ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ قرآن کی آیتوں کو کس طریقے سے منوسمرتی نے اجاگر کیا ہے یا منوسمرتی کی کس طریقے سے تصدیق قرآن کر رہا ہے، ہم بتانے سے قاصر رہے آج غیر مسلموں کو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوب کر مر گیا اور وہ چڑھ گیا تھا ایک پہاڑ کے اوپر۔ یہ پورا ذکر آپ کو منوسمرتی کے اندر ملے گا۔ منو نے کہا ہے میرے پتر میری کشتی میں میری ناؤ میں بیٹھ جا، آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ ایشوریہ پرکوپ کا مطلب اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ کس نے کہا؟ منو نے کہا ہائے میرے پتر میری کشتی میں میری ناوکا میں میری ناؤ میں آ کر سوار ہو جا، آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔
لیکن منو کا پتر اپنے پتا کی بات نہ مانا اور ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی بات بیٹے نے نہیں مانی تو ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا. پانی پہاڑ تک پہنچ گیا. منوسمرتی میں بھی یہی لکھا ہے کہ پانی دھرتی سے بھی نکلا اور آکاش سے بھی آیا, اور پانی اتنا تیز آیا کہ وہ پہاڑ تک پہنچ گیا, پروت تک پہنچ گیا, اور منو کی آنکھوں کے سامنے منو کا پتر ڈوب کر مر گیا. یہ منوسمرتی میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے یہ منو کے تعلق سے اور منو کے بیٹے کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. ہم آج غیر مسلموں کو یہ بتانے میں ناکام رہے کہ جس کو تم منو کہتے ہو ہمارے یہاں وہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کہا جاتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو جو دین دے کر بھیجا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی وہی دین دے کر بھیجا ہے. آپ کا کوئی نیا دین نہیں, یہ وہی دین ہے جو نوح کا تھا, جو منو کا تھا. اگر ہم کسی حد تک یہ بتانے میں کامیاب ہو جاتے تو آج نفرتیں اس حد تک نہیں ہوتی. اس میں ہمارا بھی قصور ہے, اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے لوگوں کو دور کر رکھا ہے. ہم نے مسلمانوں میں یہ کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ اے مسلمانوں یہ قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے ہو. خود سوچو, جب یہ عام مسلمان قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے تو پھر غیر مسلموں کو آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ پھر یہ غیر مسلم ہندی میں قرآن کیسے پڑھے گا اور اس کو آپ ہندی میں قرآن پڑھنے کے لیے کیسے دیں گے؟ جب آپ کا عقیدہ یہ ہے اور آپ اس بات پر زور دیتے ہو کہ یہ قرآن مسلمان عام انسان نہیں سمجھ سکتا, عام مسلمان اس قرآن کو سمجھنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنا بڑا علم چاہیے. جب آپ یہ کہیں گے اور یہ دعوے کریں گے تو میرے بھائیو پھر غیر مسلموں کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے؟ جبکہ قرآن گلا پھاڑ کر آپ کو یقین دلا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن سے زیادہ آسان کتاب کوئی ہے ہی نہیں, قرآن سے زیادہ آسان قانون کوئی ہے ہی نہیں, قرآن سے زیادہ نیچرل اور آسان لینگویج میں آسان بھاشا میں سمجھانے والی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. میرے بھائیو بڑی عجیب چیز ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے فزکس سمجھ لیں, کیمسٹری سمجھ لیں, بایو سمجھ لیں, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش سمجھ لیں اور جغرافیہ سمجھ لیں, بھگول سمجھ لیں, اور نہ سمجھے تو قرآن نہ سمجھے. ہم کتنے آج کس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم جب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو غیر مسلموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ نہیں سمجھ سکتے ہو تو غیر مسلم بھائی کیسے سمجھیں گے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے. قرآن مہاتما گاندھی جی نے پڑھا تو سمجھ گئے, قرآن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے پڑھا تو سمجھ گئے, اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام تک لانے پر آمادہ ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ چھوت چھات کی بیماری بہت ہے اور برہمن اور چھتری اور ویش اور ٹھاکر میں بانٹ دیا گیا ہے, اور یہاں تک کہ دلتوں اور ہریجنوں کے کو مندروں میں جانے سے پرویش کرنے سے روک لگا دی گئی ہے, اور ایک تھالی میں ہمیں برہمن اپنے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھلا سکتا ہے. جب یہ تمام اونچ نیچ کی تعلیمات جب انہوں نے اپنے دھرم کے اندر دیکھی تو ہندو دھرم کو انہوں نے چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہا 20,000 انویائیوں کے ساتھ. لیکن اس موقع پر مہاتما گاندھی جی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ کون سا اسلام قبول کرو گے؟ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, بریلوی, چکرالوی, قادیانی, مرزائی, اہل حدیث, وہابی, کیا بنو گے تم؟ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا, تم نے جو چیزیں بتائیں یہ سمجھ سے میرے بالا تر ہیں, اوپر ہیں. اسلام قرآن کی شکل میں پڑھا تو سمجھ میں آ گیا, لیکن اب ہمیں ان مسلکوں میں اور ان گروہ بندیوں میں کون سا مسلک سب سے اچھا ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں پوری زندگی لگانا پڑے گی. اگر 2 سال بھی اگر ایک مسلک کو پڑھنے میں لگایا تو 72 مسلک کو پڑھنے کے لیے تو ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی, ہم تو مر جائیں گے, ہماری تو رام رام سکتے ہو جائے گی, پھر بھی ہم سچائی تک نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے اسلام بھی چھوڑ دیا اور وہ دھرم انہوں نے قبول کر لیا. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا. قرآن سمجھ گئے لیکن جب ان کے سامنے برادریاں رکھی گئیں, گروہ رکھے گئے, ٹولیاں رکھی گئیں اور بتایا گیا کیا بنو گے, تو پھر وہ بھٹک گئے. کتنی
بدترین اور بری چیز ہے یہ فرقہ واریت، کتنی بری چیز ہے یہ فرقہ بندی. اسی لیے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں ٹولی ٹولی مت ہو جاؤ، ٹکڑوں میں مت بٹ جاؤ، ٹولیوں میں مت بٹ جاؤ. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت کو اگر ہم نے مانا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج ہم گروہ بندیوں میں نہ بٹتے. قومی یکجہتی کے تعلق سے جلسہ جو ہو رہا ہے، اس قومی یکجہتی کے تعلق سے یہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو نہیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو. قرآن مضبوطی سے پکڑو گے تو فرقوں میں کبھی نہیں بٹو گے. آج ہم فرقوں میں بٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اپنے مضبوطی سے نہیں پکڑا. مفہوم مخالف نکالیے. قرآن نے کہا ہے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو یعنی قرآن کو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو. مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پکڑو گے تو فرقوں میں نہیں بٹو گے. لیکن آج ہم فرقوں میں بٹے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. بھائی اللہ مفہوم الٹا مفہوم نکالنا سیکھیے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مطلب نکالیے. اللہ نے کہا کہ مسلمانوں تم غم نہ کرو، مسلمانوں تم مایوس مت ہو جاؤ، مومنوں تم اداس مت ہو، تم پریشان مت رہو، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی، تمہیں حکومت ملے گی، تمہیں عزت اور بلندی ملے گی. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سب سے بلند رہو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو. مائک میں بہت آواز ہے. اگر تم مومن ہو تو. ہاں سنیے. مومنوں تم بلند رہو گے، تمہیں حکومت ملے گی، تم ہی سب سے بلندی پر رہو گے. ان کنتم مومنین، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو ہم بلند رہیں گے. آج ہم بلندی پر نہیں ہیں، بلکہ آج ہم پست ہیں، پسپا ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، نادم ہیں اور شرمندہ ہیں کہ نہیں؟ کسی بھی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ مسلمان آج بلندی پر ہے، مسلمان آج عروج پر ہے، مسلمان آج اونچائیوں پر ہے، عزتیں مل رہی ہیں مسلمانوں کو؟ نہیں. صرف ہندوستان کو چھوڑ دو، پوری دنیا میں کسی ایک جگہ پر جا کر دیکھ لو، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک جا کر دیکھ لو، کسی ایک جگہ پر بھی مسلمان آپ کو عزت کے ساتھ نہیں ملے گا، آپ کو بلندی پر نہیں ملے گا. آپ نظر ڈالیں، آپ عراق کا حال دیکھ لیں، آپ ایران کا حال دیکھ لیں، آپ سیریا کا حال دیکھ لیں، آپ لبنان کا حال دیکھ لیں، آپ فلسطین کا حال دیکھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی مسلم ملک کا حال دیکھ لیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ آپ کہاں پر بلند ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا رسوا نہیں تھا، کائنات کے کسی دور میں مسلمان اتنا ذلیل نہیں تھا جتنا آج ہے، جتنا آج ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم بلندی دیں گے، تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں عزت دیں گے، مگر پہلے تم اپنے اندر ایمان تو پیدا کرو، مومن تو ہو. آج ہم بلندی پر نہیں ہیں، آج ہمیں عزتیں نہیں مل رہی ہیں، آج ہمیں حکومتیں نہیں مل رہی ہیں، سرداری نہیں مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. یہ مطلب نکالیے. تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سب کا دھرم ہے، سب کا مذہب ہے. ہم یہ بتانے میں ناکام رہے. پہلی آیت ہو گئی. آئیے
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے جو دین